نہیں ڈیئر، ظفر کے ہاں ہی کھانا کھا لیا تھا۔ وہ پلٹ کر باتھ روم میں چلے گئے تھے۔ سمیان کے اتنے نارمل انداز کو دیکھا وہ منو بوجھ تلے جا دبی۔ ڈبہ ٹیبل پر رکھ کر وہ بستر کے کنارے بیٹھ کر سمیان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ سمیان کپڑے چینج کر کے باتھ روم سے نکلا تو اسے بیٹھے دیکھ کر رکا۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ سمیان کی نگاہ مٹھائی کے ڈبے کی طرف نہیں گئی تھی، فرح انگلیاں مروڑنے لگی۔ آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ اس نے ہمت کی۔ سمیان نے انتہائی تعجب سے دیکھا۔ کیا؟ آج پھوپھو آئی تھی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو سمیان نے اسے دیکھا۔ فرح کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کچھ نہیں، بس آپ کو یہ مٹھائی کھلانا چاہ رہی تھی۔ فوراً بتانے کی ہمت نہ ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر ڈبہ تھام لیا۔ سمیان کی حیرت دو چند تھی۔ یہ ڈبہ کس سلسلے میں؟ خوشخبری کہہ لیجیے، آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ آنکھوں میں نمی لیا، لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس نے گویا اپنا ہی مذاق اڑایا تھا۔ سمیان کو فرح کا رویہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ چھوڑو، ہمارے گھر میں کسی خوشی کا کیا کام؟ صاف بات کہو، میں پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہوں۔ فرح نے خاموشی سے ڈبہ کھول کر سمیان کے سامنے کیا۔ آپ مٹھائی تو چکھیں، پھر وجہ خوشخبری بھی سن لیجیے گا۔ سمیان نے بغور فرح کو دیکھا۔ وہ اس وقت ناقابل فہم لگی۔ مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے سمیان نے ڈبے میں سے گلاب جامن کا ٹکڑا پکڑ لیا۔ اس وقت وہ بہت تھکن محسوس کر رہا تھا، بس فوراً سونے کا ارادہ تھا۔ شاید اس لیے مزید کچھ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کی تھی۔ خاموشی سے ٹکڑا منہ میں رکھا۔ آپ بتا بھی دو، کیا پہیلیاں بجوا رہی ہو؟ فرح کو بالکل گمسم دیکھا سمیان نے آدھا ٹکڑا نگلتے ہوئے ٹوکا۔ آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں کہ یہ مٹھائی کس سلسلے میں ہو سکتی ہے؟ سعد نے بتایا تھا کہ وہ سمیان سے بھی ذکر کر چکا ہے، اور یقیناً سمیان کو بھی اندازہ تو ہوگا ہی، جبکہ وہ ابھی پھوپھو کی آمد کا بھی بتا چکی تھی۔ فرح سمیان نے بےتاب نگاہوں سے دیکھا تو وہ گویا پھٹ پڑی۔ آج 10 بجے کے قریب پھوپھو آئی تھی، یہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر، یہ بتانے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سعد جمال کی منگنی زر سے کر دی۔ شادی تب ہوگی جب سعد پاکستان آ جائے گا۔ وہ ڈبہ ٹیبل پر پٹا کر ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاتھ میں پکڑا آدھا ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ کھایا ہوا ٹکڑا کہیں حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ آنکھیں پھیلاتے حیرانگی سے روتی دھوتی فرح کو دیکھے گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مذاق ہے یہ؟ وہ ہونکوں کی طرح نفی میں سر ہلاتے چلے گئے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب ایک ماں اپنی ناآسودہ خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں سے محض انتقام لینے کے ہاتھ اپنی سگی اولاد پر الزام تراشی کر سکتی ہے، تو اس دنیا میں سبھی کچھ ممکن ہے۔ آپ کو تو سعد نے بتایا ہوگا کہ کس طرح پھوپھو نے امی کے رویے کے رد عمل کے طور پر یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ تو ضبط ہار گئی تھی۔ سمیان کے ہاتھ اپنے پہلو میں گر گئے۔ اوہ، تو یہ بھی ہو گیا؟ ابو تو سنتے ہی گھر سے نکل گئے تھے، اور علی وہ کمرے میں بند ہو گیا ہے۔ رات کو واپس آئے تھے ابو، اور اب کمرہ بند کیے پڑے ہوئے ہیں۔ اور امی؟ اس نے بےتاثر چہرے والے سمیان احمد کی طرف دیکھا، ہاتھ سے اپنے آنسو رگڑے۔ اور امی؟ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ پھر رکی تھی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ انہوں نے پھوپھو کے جاتے ہی کیسا حالت کو کال کی تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ وہ ان سے کہہ رہی تھی کہ ان کی تیار کردہ پلان پر عمل کرتے ہوئے ہادیہ آپا کی طرح زرش کا پتہ بھی ہمیشہ کے لیے صاف ہو گیا۔ وہ اپنی گھٹیا چال پر خوش ہو رہی تھی۔ انہیں اپنی جیت پر ناز تھا کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، اور میرا یعنی فرح کا رستہ بھی ہموار ہو گیا۔ بھائی، میں تو سمجھی تھی کہ امی سعد بھائی کی کال سے بے خبر ہے، مگر آج پتہ چلا وہ باخبر تھی۔ وہ صرف نظر انداز کر رہی تھی، صرف سعد جمال کے معاملے کو ہوا دینے کے لیے۔ سمیان کو لگا جیسے وجود میں کھڑے رہنے کی سکت ہی ختم ہو گئی۔ وہ بستر کے کنارے گر گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا بھائی، یہ ہماری ماں ہے۔ مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ وہ پتہ نہیں مجھے چیک کر رہی تھی یا سعد جمال کو، مگر اتنا ہوا کہ ان کے کیسا حالہ کے سامنے کیے کہ انکشاف سے میرا ان کی ذات پر اولاد کا ہی کیے جانے والا انحصار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ سمیان بےتاثر چہرے سمیت خاموشی سے دیکھے گیا۔ دل و دماغ میں جھگڑے سے چل رہے تھے، مگر چہرہ اس طرح بےتاثر تھا۔ سمیان کو سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ فرح کے دکھ پر ششدر ہو یا اپنے کم نصیبی کا ماتم منائے۔ چپ کرو فرح، شاید یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، بس چپ کر جاؤ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سمیان نے لب کشائی کی تھی۔ فرح نے تڑپ کر اس ٹھہری ہوئی آواز کو دیکھا۔ وہ مرد تھے، حوصلہ کر سکتے تھے، لیکن وہ تو لڑکی ذات تھی۔ پتہ نہیں اعتماد ٹوٹا تھا یا دل کی نگری لٹی تھی۔ نقصان دونوں ہی شدید ترین تھے۔
سمیع نے نہایت بے چارگی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا، اپنا دکھ بہت کم لگنے لگا تھا۔ سعد جمال کے انکشاف کے بعد سمیع خود بے خفا ہوا تھا، اسے برا بھلا کہا تھا، لیکن وہ ان کا کزن تھا، سگا پھوپھی زاد حیثیت اور رشتہ مسلم تھا۔ ناراضگی سے ہٹ کر سوچا تو فرا کے لیے سعد جمال نے ہاتھ موضوع پر پھینکنے لگا۔ وقتی ابال کے بعد ان کی سوچ بہت مثبت رخ کی جانب رہنمائی کر گئی تھی، اور اسی خیال کے تحت انہوں نے دونوں کی بات کروائی تھی۔ وہ تو کچھ ماننے پر بھی آمادہ نہ تھے، اور وہ چپ چاپ رہ گئے تھے کہ وقت کے ساتھ رشتے اور جذبات اپنا آپ منوا لیتے، مگر کیا ہوا، دونوں ہی مبتلا درد رہ گئے تھے۔ سمیع کو اس محبت کا انجام اس دیے کی دو کی ماننے لگا جسے دیوار کی منڈیر پر بادِ سلسل کے حوالے کر دیا گیا ہو، اور ہوا کا کوئی بھی جھونکا اس دہکتے انگارے کا گلا گونج سکتا تھا۔ بس کوئی بھی دیے کی لو بجھا دینے والا تھا، یا وقتی بجھ گیا تھا۔ بھائی امی کا دل کیا واقعی نہیں تڑپا ہوگا؟ دوسروں کو نفرت کی آگ میں جھلساتے وہ اپنی اولاد کو ہی نزدِ آتش کر بیٹھی ہیں۔ بھائی کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ وہ تو اولاد کی نظر تک پا لینے والی ہوتی ہیں، ان کے دل کے تمام راز ماں پر آشکار ہو جاتے ہیں۔ وہ تو ہر لمحہ اولاد کی طرح رخ کیے رکھتی ہے، کہیں ان کی اولاد کو ذرا سی ٹھیس نہ پہنچے، کہیں تیز دھوپ کی تمازت ان کا تن بدن نہ جھلسا دے۔ ہماری ماں کا یہ کون سا روپ ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اپنی ساری اولاد کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیز جھلستی دھوپ میں دھکیل دیا ہے۔ سمیع بھائی کے بعد آپ، زرش اور پھر میں۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ کیوں؟ سمیع اس کی گریہ و زاری پر تڑپ اٹھا تھا، بہت سمیٹ کر اسے ہاتھ لگایا۔ وہ تو انہیں عزیز تر تھی، انہوں نے ہمیشہ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا تھا، ہمیشہ اپنے بڑے بھائی ہونے کا مان لیا تھا، تو آج اگر وہ چوٹ لگنے پر بڑبڑا رہی تھی تو بھی انہیں اس کی اذیت کرتے جا رہی تھی۔ سمیع نے اسے ٹوکا نہیں تھا، وہ روئے چلی گئی تھی، اور جب اس کا جی ہلکا ہو گیا تو وہ خود ہی آنسو صاف کر کے ان سے علیحدہ ہو گئی۔ اچھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ٹینشن لینے یا اب رونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ اپنے کمرے میں جاؤ، سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اسے بہت مطمئن انداز میں تسلی دی تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا واقعی وہ اتنے ہی نارمل تھے، یا نارمل ہونے کی کوشش تھی؟ بھائی مائیں کیسی ہوتی ہیں، اس پر بعد میں ریسرچ کر لیں گے۔ ہماری ماں کا ایک دن کا ساتھ نہ تھا کہ ہم ان کی فطرت کو نہ سمجھ سکتے۔ غلطی ہماری ہے، ہم ان کے بارے میں غلط اندازہ لگا کر ان کی محبت کو آزما بیٹھے۔ وہ ہماری ماں ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، مگر ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی جذبہ نہیں، یہ اس سے زیادہ اٹل حقیقت ہے۔ وہ صرف نفرت کرنا جانتی ہیں۔ یہ مت بولو اور اب ریلیکس ہو کر ہو، اب تو ہمیں اپنی ماں کو اسی انداز میں قبول کرنا ہوگا، پھر رونے کا فائدہ۔ فرا نے سختی سے لب بینچ آنکھیں بھیگے، رات کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ لے جاؤ۔ سمیع نے ڈبے کی طرف اشارہ کیا تو وہ مرے قدموں سے ڈبہ اٹھائے باہر نکل گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد سمیع اپنے بستر پر گر گیا۔ سعد کی کال پر پھوپھو کے رد عمل کے بارے میں سمیع کو خبر تو ملی تھی، مگر علم نہ تھا کہ یہ انتہائی فیصلہ اس قدر اجلت میں ہوگا۔ فرا کے سامنے سب کی حد سے گزر گئے تھے، مگر اب جی چاہ رہا تھا کہ ہر حد سے گزر جائیں، مگر ان کی طبیعت کو یہ ہلکا پن گوارا نہ تھا، ان کے اندر قیامت کی سی تباہی تھی۔ زرش ان کے اولین جذبوں کا ترجمان رہی تھی، انہوں نے اس ایک خواب کے حوالے سے کئی خواب کھلی آنکھوں سے دیکھ ڈالے تھے، مگر اب جس طرح حالات اور واقعات نے تبدیلی کی راہ اوڑھ لی تھی، وہ تو اپنی نظروں سے ہی گر گئے تھے۔ زرش سے ملنا، زرش سے سامنا کرنے کی ہمت ناپید ہو چکی تھی۔ بہت دعوے سے انہوں نے اس سے کال کرنا چاہا تھا، مگر وہ مسلسل انکاری تھی۔ اچھا ہی ہوا تھا جو اس نے ان کے سامنے اقرار نہیں کیا تھا۔ جس اذیت میں وہ مسلسل گھرے ہوئے تھے، کم از کم وہ اس دکھ سے تو آزاد تھی۔ آج وہ فاسو پر تھی بھی تو احساس جرم کے سیاہ کام بھی تھا۔ کالی سیاہ ٹھٹرتی رات بے خوابی میں کٹتی رہی، اندر کی گھٹن حد سے بڑھی تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں آ کر انہوں نے لائٹ آن کیے بغیر ٹی وی آن کر لی۔ اندر کے حبس کی نکاسی کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نظر نہ آیا تھا۔ مقدر کو دوش دے کر انسان کس قدر آسانی سے اپنے ہر فعل کا الزام مقدر کو ٹھہرائے بری الزامہ ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی مقدر کو الزام دے کر بہلنا اتنا آسان ہے؟ مسلسل بظاہر ٹی وی پر نظر جمائے منتشر خیالات کے ہجوم بیقرار میں غرق تھا۔ سوچ کی پروازیں نہ جانے کہاں کہاں سرگردہ تھی۔ دکھ، اذیت، تکلیف، غم، بے بسی و بے چارگی، پے در پے کئی کیفیات نے دل و دماغ کو حصار میں لے لیا تھا۔ سمیع احمد نے خود کو انتہائی بے بس محسوس کیا تھا۔ اس لمحے بیدار ہونے کے بعد وہ گم سم بیٹھی رہی تھی۔ اس وقت وہ کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ وال کلاک کی طرف دیکھا، دن کے 12:30 بج رہے تھے۔ گولیوں کا اثر تھا،
کہ وہ اتنی دیر سوتی رہی۔ اسے ندامت سے کل مغرب کے ساتھ ساتھ عشاء اور صبح فجر کی نماز بھی گئی تھی۔ رات نہ جانے شارق سمان کا کیا رد عمل رہا ہوگا۔ اسے اتنی گہری نیند میں دیکھا، یقیناً اسے غصہ تو بہت آیا ہوگا۔ نویرہ نے اس کے جذبات اور خوابوں کو راکھ کر دیا تھا۔ اس سوچ پر وہ تلخی سے ہنسی، دوپٹہ سنبھال وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ اتنی راتوں کے بعد اس نے اتنی بھرپور نیند لی تھی۔ نیند بے شک گولو کے زیر اثر تھی، مگر وہ اس وقت ذہنی طور پر مطمئن تھی، یوں جیسے پچھلی تمام پریشانیوں کا حل نکل آیا ہو۔ اپنے اس عمل پر نہ کوئی ندامت تھی، نہ ہی کوئی دکھ۔ ایسے کرپٹ لوگوں کے ساتھ یوں ہی کرپشن چلتی ہے۔ وہ آسودہ تھی۔ وہ شارق سمان کو اتنی ہی تکلیف سے دوچار کرنا چاہتی تھی جتنی اس نے اور اس کی فیملی نے برداشت کی تھی، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک گزرنا پڑے۔ چاہے اب نقصان اپنے ہی حصے میں کیوں نہ آئے۔ بات لے کر وہ باہر نکلی تو پہلی نگاہ صوفے پر پڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھے وجود پر پڑی۔ اس کے اندر ناگواری کی شدید لہر اٹھی تو خود بخود چہرے کے اضلاع تناؤ کا شکار ہو گئے۔ شارق سمان نے بھی بغور دیکھا تھا، دلہا سراپا رات کی تلخی بہانے میں معمر ثابت ہوا تھا۔ نویرہ شارق کی موجودگی کو قطع نظر انداز کرتے آگے بڑھی۔ شارق کو گویا ایک دھچکا سا لگا تھا۔ اب ساری عمر اس شخص کی مائیت میں گزرنا تھی، چاہے روتے ہوئے یا خوشی سے، مگر اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتی وہ کبھی معاف کرنے والی نہ تھی۔ زندگی کی آخری سانس تک وہ اس شخص کی زندگی کو اجیرن کر دینے کا تہیہ کر چکی تھی۔ وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ آئینے کے سامنے جا کر اس نے بالوں سے لپٹا تولیہ ہٹا کر تولیے سے بالوں کو خشک کر کے تولیہ دوبارہ کمر کے گرد لپیٹ کر لمبے بالوں کی آبشار کو جھٹکے سے پیچھے ڈالا تھا۔ ٹھنڈے پانی کے کئی قطرے نزدیکی صوفے پر براجمان وجود کے اندر ہلچل مچا گئے تھے۔ اسے اپنے اندر بھڑکتی آگ ٹھنڈی پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ شارق سمان کو نویرہ کے اس قدر نارمل اور مکمل پر اعتماد انداز مطمئن رویے نے جھٹکے سے دوچار ضرور کیا تھا۔ اس نے یکسر طور پر اس کی موجودگی کو نظر انداز کر کے ثابت کر دیا تھا کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے ایک برابر ہے۔ رات کی تمہاری اس حرکت کا کیا مطلب سمجھوں؟ گفتگو کا آغاز تو بہرحال کرنا ہی تھا۔ اور جاپار وہ اٹھ کر اس کے عقب میں چلا آیا۔ بالوں کو برش سے سلجھاتے نویرہ کے ہاتھ دکھے تھے، پھر روانی سے چلنے لگے، ہونٹوں پر سختی سے قفل جما لیے۔ وہ اس شخص سے بات بھی کرنے کی روادار نہ تھی۔ تمہارا یہ رد عمل اب حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ میں تمہیں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں لایا ہوں، اگر زبردستی بھی لاتا تو بھی تمہیں اس حرکت کی اجازت کبھی نہ دیتا کہ میں نے یہ بندھن ساری رات جاگنے کے لیے نہیں باندھا تھا۔ نویرہ کے اس انداز نے اس کے اندر کی آتش کو گویا ہوا دی تھی۔ ساری نرمی تلخی میں بدل گئی تھی۔ نویرہ کو اس کا رویہ بہت برا لگ رہا تھا۔ بجائے جوابی کارروائی کرنے کے اس نے اس کے سامنے سے ہٹنے کی نیت سے قدم بڑھایا ہی تھا کہ نہایت برہمی سے شارق نے اس کا گداز مومی بازو گرفت میں لے لیا تھا۔ تم مجھے اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ غصے سے بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ نویرہ جو توقع نہ کر رہی تھی، بے توازن ہو کر اس کی گرفت میں لچک گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ زر خرید لونڈی نہیں ہو تمہاری، میرے ساتھ حد میں رہ کر بات کرو شارق سمان، ورنہ میں ہر حد کراس کر جاؤں گی۔ میں ہر نفع اور نقصان سے بے نیاز ہو کر اس میدان میں اتری ہوں۔ مجھے مت چھیڑو۔ شارق کی اس جسارت پر وہ دہک اٹھی تھی۔ شارق نے مسکرا کر اس کا مومی وجود باہوں میں لے کر گرفت سخت کی تو وہ مچل اٹھی۔ شارق سمان، چھوڑ دو مجھے۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑ دو مجھے، اپنے ناپاک ہاتھ اپنے تک محدود رکھو، چھوڑو۔ وہ بلبلا رہی تھی، شدید مزاحمت تھی۔ نہیں چھوڑتا، بولو کیا کر لو گی؟ نویرہ کی تیورو نے شارق سمان کے اندر شوخی سی بڑھتی تھی۔ اتنا حسین وجود سامنے ہو، مکمل اختیار میں ہو تو کون کافر ہے جو نکاح بجائے؟ شارق سمان تو ان لمحوں میں مکمل طور پر بےخود ہوا تھا۔ حق ملکیت کے احساس نے ایک شوخ جسارت پر آمادہ کر دیا تھا۔ نویرہ تو کوئلوں پر جا بیٹھی، وہ تو سرے سے کوئی حق ماننے کو ہی آمادہ نہ تھی۔ ان جسارتوں کی تاب کہاں سے لاتی؟ شارق سمان، میں کہتی ہوں حد میں رہو اپنی۔ وہ سام کی طرح پھنکاری تھی۔ شارق سمان قطعی متاثر نہ ہوا تھا۔ حد میں ہی تو ہوں میری جان، اتنی خوبصورت قیامت سامنے ہو تو کون کافر ہے جو صبر کرے؟ نویرہ کی تو جان پر بن گئی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے شارق سمان کے بازو اپنے دانت کاٹ دیے تھے۔ اس وقت اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اف۔ شارق سمان نے جھٹکے سے گرفت ڈھیلی کی تھی۔
وہ سرد سے نکلی تھی۔ شارک نے انتہائی غیظ بڑی نظروں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں کوئی بھی لحاظ مروت نہ تھا بلکہ مرنے یا مارنے والی کیفیت تھی۔ پوری جنگلی بلی ہو تم، مجھے نہیں پتا تھا تمہارے اندر ایسی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ شوہر ہوں تمہارا، چوری کے مال پر ہاتھ صاف نہیں کرتا۔ میں دوسرے ہاتھ سے دائیں بازو کی آستین اونچی کر کے اپنے بازو کا جائزہ لیتے اسے گھورا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، چوری کا مال سمجھ کر ہی تم نے پہلی دفعہ مجھ پر ہاتھ ڈالا تھا، وہ چوری کا مال سمجھ کر ہی تم نے مجھے اس مقام تک آنے پر مجبور کیا۔ میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی، شارک سامان مجھ سے دور ہو ورنہ میں کچھ بھی کر جاؤں گی۔ تمہاری اوقات میں اچھی طرح جانتی ہوں، میرا منہ نہ ہی کھلواؤ تو بہتر ہے۔ اس کی بھنگار پر آنسوؤں کی سی لپک تھی۔ شارک زمان نے انتہائی تعجب سے اسے دیکھا۔ ایسی مزاحمت تو وہاں ہونی چاہیے تھی جہاں سرے سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ جس نویرہ کو وہ ایک عرصے سے جانتا تھا اس سے قطع مختلف روپ میں نظر آ رہی تھی۔ میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں، خاندانی لڑکی ہوں۔ میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہی نہیں جانتی بلکہ اپنے اوپر ہاتھ ڈالنے والے کے ہاتھ بھی توڑ سکتی ہوں۔ بے شک آزما لینا۔ دوپٹے کو کندھوں پر درست کرتے وہ بے لحاظی سے گویا ہوئی۔ نویرہ کے لب و لہجے نے شارک کے اندر دوڑتے خون کو نقطہ ابال پہنچا دیا تھا۔ تمہیں میں نے سر درد کی بازی لگا کر اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ایک طرف ناکام عاشقوں کی طرح بیٹھا آہیں بھروں۔ نکاح کروا کر لایا ہوں، مجھے چیلنج نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ تمہیں صرف نکاح میں نہیں لایا بلکہ اپنے گھر میں بھی آباد کرنا چاہتا ہوں۔ احمق کامک لڑکی، شادی صرف میری نہیں تمہاری بھی مجبوری تھی ورنہ تم میرے جذبات سے بے خبر نہ دی۔ نویرہ کے چیلنجنگ انداز نے اسے بھی غصے سے دوچار کر دیا تھا۔ بازو پر امڑ آنے والے خون کی بوندوں کو انگلی سے صاف کرتے اس نے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ تمہارے انکار کی تو ایسی کی تیسی، تم خاندانی ہو تو میں بھی کوئی راہ چلتا نہیں ہوں۔ تمہیں اس طریقے سے حاضر کرنا میری مجبوری ٹھہری تھی کہ اگر میں سب نہ کرتا تو تمہاری فیملی قطعی نہ مانتی، اور جب حالات میرے حق میں ہو گئے تو میں نے تمہاری فیملی کے ساتھ مکمل تعاون کیا تھا، وہی راستہ اختیار کیا ہے جو عزت داروں کا ہوتا ہے۔ غصے سے نویرہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ نویرہ کچھ کرتی، بچاؤ کو ہاتھ پاؤں مارتی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اب کون آ گیا؟ انتہائی تیز سے دروازے کو گھونتے اس نے نویرہ کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ نویرہ نے اسے بروقت مداخلت پر تشکر کا سانس لیا ورنہ رہائی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اتنا تو طے تھا، شارک سامان اسے غصے سے دیکھتے پیچھے ہٹا تھا۔ بہت کم عقل ہو تم، ایسے ہتھ کنڈوں سے تم مجھ سے دور رہ لوگی؟ بھول ہے تمہاری، سارا عالم جانتا ہے تم بیوی ہو میری۔ ڈنکے کی چوٹ پر تمہیں اپنے ساتھ رخصت کروا کر لایا ہوں۔ ہاں، میرے بھائیوں کے سر جھکا کر اور میری ماں کو سلگتے کوئلوں پر کسی کر صرف اپنے جذبات کی تکمیل کی خاطر اپنی ضد پوری کرنے کو۔ وہ اس سے زیادہ تلخی سے بولتے دروازے پر ہونے میں دستک زور پکڑ چکی تھی۔ شارک نے اسے گھور کر دروازے کی طرف پیش قدمی کی۔ نویرہ نے غصے سے سر جھٹکتے ہاتھ سے چھوٹ جانے والا برش دوبارہ اٹھا کر الجھے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ دروازہ کھلنے پر رفعت باجی اندر داخل ہوئی تھی۔ اٹھ گئی نویرہ، انہوں نے دریافت کیا تو شارک زمان نے ان کا راستہ چھوڑ کر اندر آنے کی جگہ تھی۔ نویرہ کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی نرمی دو چاند ہوئی تھی۔ نویرہ اس گھر میں بہو بن کر آتی کبھی ان کا بھی خواب تھا جو اب شرمندہ تعبیر بن چکا تھا، مگر ساتھ میں دل میں ایک پھانس بھی جگا گیا تھا۔ شکر ہے تمہاری صورت تو دیکھنے کو ملی، قسم سے صبح سے کوئی 20 چکر لگا چکی ہوں، انہوں نے پیار سے کہتے اسے بازو میں لے کر ساتھ لگا کر اس کا چہرہ تھام کر چوم لیا۔ دستک زور پکڑ چکی تھی۔ اللہ تمہیں سدا آباد رکھے، خوش رکھے، سدا سہاگن رہو۔ نویرہ ان دعاؤں پر کنفیوز ہو گئی تھی۔ زندگی کا پہلا تجربہ تھا اور حادثہ غیر یقینی بھی، ناقابل قبول اور برداشت بھی۔ شارک سامان سامنے ہی تو تھا، چہرہ ایک دم رنگ بدل گیا۔ وہ تلخی سے ہنس کر رخ موڑ گیا۔ بڑی دیر سوئی تم؟ اس سوال پر وہ پہلے سے زیادہ سر پٹائی۔ ایک دم نگاہ شارک سامان کی نگاہ سے الجھی تو وہ فوراً سر جھکا گئی۔ شارک زمان بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھ کے کنارے بیٹھا تھا۔ بس یوں ہی انہوں نے مسکرا کر نکھرا باجو دیکھا۔ کاٹن کے سادہ سوٹ میں نئی دلہن کے بوجھ کی خوشبو برقرار تھی۔ انہوں نے کوہنیوں تک لگی مہندی کے گہرے رنگ کو دیکھا، کتنا گہرا رنگ تھا اس کی مہندی کا۔ سارے وجود میں صرف یہی تبدیلی اسے نئی دلہن بنا رہی تھی ورنہ وہ تو اس وقت مکمل سادہ روپ میں تھی۔ تم نے تو سب کچھ ہی اتار دیا ہے، نہ ہاتھوں میں کوئی رنگ، نہ کانوں میں بندی اور گلے میں بھی کچھ نہیں۔
کم از کم کانچ کی چوڑیاں تو رہنے دیتی، بے شک ہم شادی اجلت میں کاڑھے ہیں، مگر انشاءاللہ ولیمہ آج ہی ہوگا، خاندان کی بات ہے، اتنے مہمان باہر بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کچھ ہار سنگار کرو۔ نویرہ نے برہمی سے رفعت آپا کو دیکھا، وہ جن حالات سے گزر کر جہاں تک پہنچی تھی وہ بے خبر تو نہ دی۔ رفعت اس کی نگاہوں کی برہمی پڑنے کے باوجود نظر انداز کر گئی، اب وہ صرف نویرہ ہی نہیں، اس گھر کی نئی نویلی دلہن تھی، اور ان کے خاندان میں بہو کو کیسے رکھا جاتا ہے وہ لا علم تو نہ تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے برش دیکھا، اس کے بال سجال تھے، پھر الماری سے ایک جوڑا نکال، شارٹ ٹائم میں صرف ایک دو جوڑے خرید پائی ہوں، وہ بھی کل علم کے ساتھ جا کر لیے تھے۔ فی الحال تو گزارا کرو، انشاءاللہ ایک دو دن میں سب بندوبست کرتی ہوں۔ پرپل لباس اس کے ہاتھوں میں تھما کر انہوں نے وضاحت کی تھی، پلیز آپ رہنے دیں، میں ٹھیک ہوں، اسی حلیے میں، اور پھر مردوں کو کفن تو پہنائے جاتے ہیں، ایسے لباس نہیں۔ اس کے اندر کی برہمی مکمل طور پر ابھر آئی تھی، وہ کہاں کسی خاطر اپنی جان ہلکان کرتی۔ خود غرضی سے وہ سوچ رہی تھی، وہ اپنی سوچ کے حوالے سے تلخی سے جواب دیا تھا، دماغ تو ٹھیک ہے نا، چلو اگر یہ جوڑا نہیں پسند تو نبیلہ نے جو سوٹکیس رات کو ساتھ دیا تھا اس میں سے دیکھ لو، دیکھو چندہ، اب جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، اسی میں ہم سب کی بقا ہے۔ گھر میں دونوں اطراف کے مہمان جمع ہیں، صبح سے نبیلہ کے کئی فون آ چکے ہیں، وہ تو ناشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، تمہاری وجہ سے میں نے منع کر رکھا ہے، اس ہولیے میں دیکھا سب کیا سوچیں گے، تم شارق سے ناراض ہو تو ضرور ہو، تمہارا حق ہے، میں منع نہیں کروں گی، مگر پلیز جلدی سے کپڑے چینج کر کے آؤ، اماں بھی کئی بار پوچھ چکی ہیں، وہ اگر چل سکتی تو اب تک خود آ چکی ہوتی۔ رفعت باجی کے لب و لہجے نے متاثر کیا تھا، یا پھر حال اماں کا ذکر سن کر وہ موم ہوئی تھی۔ خاموشی سے لباس لے کر وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی، لباس بدل کر لوٹی تو رفعت منتظر تھی۔ کمرے میں رفعت کے علاوہ فاروق چچا کی ثنا آپی اور شمالہ بھی تھی، ان کو دیکھ کر نویرہ لب بھیج گئی، یہ رشتے اسے اب ساری عمر نبھانے تھے، حالات ایسے رہے تھے کہ انہوں نے نویرہ سے روایتی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، ہاں آپس میں باتیں کرتی مسکراتی رہی تھی۔ شمالہ نے اسے تیار کیا تھا، رفعت باجی نے کل نبیلہ بھابی کے ساتھ بھیجے سوٹکیس میں سے اس کے لیے جوڑی نکالی تھی، کچھ زیورات انہوں نے گھر سے برآمد کیے تھے، شارق سامان کی دلہن کے لیے اماں نے وقتاً فوقتاً بنوا کر رکھے ہوئے تھے، ولیمہ آج رات ہی ہوگا، دونوں طرف کے مہمان ایک ہیں، اب دوبارہ سے شور شرابے کا کیا فائدہ، بہتر ہے آج کا کام آج ہی نبٹ جائے، پھر میں بھی اپنے گھر جانے والی ہوں، وہاں میاں بچوں کو چھوڑ کر نہ جانے گھر بار کا کیا حال ہوگا، اماں کی طرف سے تو فکر ختم ہوئی۔ زیورات پہناتے وقت باجی اسے بولنے پر آمادہ کرنے کو تیار تھی، مگر نویرہ کے ہونٹوں کے کپنے نہ ٹوٹے تھے، یہ سب کچھ کیسا جان لیوا تھا، سب سے کم نہ لگ رہا تھا، شارق نے گفٹ کیا دیا ہے، ثنا باجی کو نویرہ کی چپ غیر معمولی محسوس ہوئی تو رونمائی سے متعلق دریافت کرنے لگی۔ نویرہ تو شارق کے نام سے ہی ہار کھائے بیٹھی تھی، کل اس کا رہ گئی، انہوں نے جو گفٹ مجھے دیے ہیں وہی کافی ہیں، اب کسی گفٹ کی کسر باقی ہے؟ کیا جواب تھا کہ کمان سے نکلا ہوا تھی، دونوں بہنیں تو ششدر رہ گئی، نماز کے حوالے سے وہ پہلے ہی دکھی تھی، اس جواب نے زخموں کو ادھیر دیا تھا، ایسے لب و لہجے کی نویرہ بھی عادت نہ تھی، وہ تو علیم مہربان گفتگو کل تھی، کیا نماز کے انکار نے اسے ایسے رویے پر مجبور کیا جو وہ اس درجے پر اتر آئی ہے؟ دونوں نے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا، رفعت باجی نے دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں ہی خاموش ہو گئی، مگر اندر تو سوالات کی دنیا آباد ہو گئی تھی، نویرہ کے رویے اور جواب نے دونوں کو محتاط رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خالہ امی سے ملنے کے بعد رفعت اسے دوبارہ کمرے میں لے آئی تھی، اسی دوران نبیلہ باجی اور ساجد بھائی ناشتہ لے کر آئے تھے، اپنے بھائی کو دیکھا وہ ضبط کھو بیٹھی تھی، ساجد بھائی کے کندھے سے لا کر خوب نیر بہائے۔ گڑیا آپ بات کرو، جو گزر گئے وہ پل اب لوٹنے والے نہیں، اب تمہاری ساری عمر اس رشتے کو نبھانا ہے، ہماری عزت کی خاطر جس طرح حالات بدلے ہیں، نماز کے فرار نے لوگوں کو جس طرح زبان دی ہے، بہت سے سوال بہت عرصے تک تمہارا پیچھا کریں گے، جرم صرف ایک فرد کا ہے مگر اس کا بھگتنا نسلوں تک بھگتنا پڑتا ہے، لوگوں کی نظر میں تمہارے اوپر ہے، شارق مرد ہے، اس کی فطرت اور عادت سے بہت سے لوگ واقف ہیں، جبکہ تمہارے مزاج کی ذرا سی تبدیلی بہت سو کو تمہاری طرف متجسس کر سکتی ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، ماتم کا وقت گزر گیا، اب عملی زندگی کے آغاز کا وقت ہے، ہم تو تمہیں خوش اور شارق کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اس
کے سر کو تھپ تھپاتے ساجد بھائی نے ایسی نصیحت کی کہ نویرہ کو اپنا دل ایک مرکز پر ٹھہرتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنوں کی زبان سے نکلے تسلی کے چند الفاظ سے انسان کے اندر آب حیات کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ بھائی کو دیکھا تو وہ ویسے ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ ان کے لفظوں نے وقتی طور پر اسے سب کچھ فراموش کر دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ناشتے کے بعد ساجد بھائی اور بھابھی اسے ساتھ گھر لے گئے تھے۔ اصل میں اماں سے مل کر وہ جیسے شانت ہو گئی تھی۔ ہر دکھ ہر تکلیف ان کے چہرے پر سکون دیکھ کر کہیں جا سوئی تھی۔ وہ وقتی طور پر بہل گئی تھی۔ ولیمے کی تقریب شام کے بعد تھی۔ صبح آرام سے لیٹ کے اپنا کمرہ اپنا بستر اسے ایک رات میں ہی پرایا پرایا سا لگنے لگا تھا۔ نہ جانے آگے زندگی میں کیا تھا، مگر وہ اب اپنی جنگ خود لڑنا چاہتی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں اور ماں کو بغیر کسی تکلیف سے دو چار کیے وہ اس شخص کو بتانا چاہتی تھی وہ غلط ہے، اس کا طریقہ غلط تھا، اس کی محبت کے دعوے غلط تھے۔ چاہے اسے یہ جنگ زندگی کے آخری سانس تک لڑنا پڑے، وہ اسے احساس دلائے بغیر تو ہارے گی نہیں۔ بے شک وہ اسے دنیا کی نظر میں جیت چکا تھا۔ ڈھلتی دوپہر میں نبیلہ بھابھی نے اسے اٹھایا تھا۔ رفعت باجی اسے لینے آ چکی تھی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر کوئی رائے فرار نہ تھا۔ وہ بے دلی سے اور کھڑی ہوئی۔ ولیمے کی تقریب بڑی شاندار رہی تھی۔ سب کچھ اگرچہ ہنگامی طور پر ارینج کیا گیا تھا، حتیٰ کہ کھانا بھی ریڈی میڈ تھا، مگر سب ہی مطمئن تھے۔ بولے سے بھی کوئی نواز کے فرار ہونے اور اس قدر عجلت میں شادی کا تذکرہ نہیں کر رہا تھا۔ شاعر کا دوست ایس پی انجم ہر کام میں پیش وش رہا تھا اور اس کی بیوی ایرم تو رفعت باجی کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی تھی۔ جس طرح واحدہ بیگم بستر علالت پر تھی، ایرم نے ہر طرح کا ساتھ دیا تھا۔ فاروق چچا کی ساری بیٹیاں بھی اپنے بھائی کی طرف سے کی جانے والی زیادتی پر نادم ازالی کو پیش تھی۔ کل کی نسبت نویرہ آج زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ کئی نگاہیں رشک سے جھپکنا بھول گئی تھی، کئی نگاہوں میں نارسائی کے دکھ نے آنسو بھر دیے تھے اور کئی نگاہیں اس کے دکھ پر ہی بھیگ گئی تھی کہ وہ نویرہ کی خوش قسمتی کا جشن منائے یا اس کی بد قسمتی کا ماتم کرے۔ رضا ایسے میں نہیں آیا تھا۔ زبیدہ کے بار بار اصرار پر بھی اس کے اندر اتنی ہمت نہ تھی۔ بربادی کا تماشا دیکھتا رہتا۔ رمشا اس کے رویے پر کلس کر رہ گئے تھے۔ نویرہ کو شارک کے ساتھ دیکھ کر اسے کمیز سی خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ نویرہ کے عمل نے جو وقتی دکھ کی کیفیت میں مبتلا ہوئی تھی، اس کا اثر اب رفتہ رفتہ زائل ہوتا جا رہا تھا۔ اب تک وہ صرف اپنے اور رضا کے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے خدا نے کس نیکی کے عوض اس کا رشتہ بچایا تھا، ورنہ پھوپھو نے تو اسے ڈوبنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ رقیہ بیگم ان کی سب بہنوں کی آنکھیں بارہا گیلی ہوتی رہی تھی اور ہر بار وہ نویرہ کی خوش قسمتی کی دعائیں مانگتی پونچھ لیتی تھی۔ ولیمے کی تقریب اہتمام کے مراحل پر تھی۔ سب ہی رشتہ دار تھے، کچھ دور کے مہمان نہیں ٹھہر گئے تھے۔ تو چند ایک حالدہ بیگم، حمید صاحب اور فاروق صاحب کے ہاں روانہ ہو گئے تھے۔ نزدیکی مہمان گاہے بگاہے رخصت ہو رہے تھے۔ نویرہ مسلسل ڈائننگ روم کے صوفے پر بیٹھے بیٹھے اپنے کمر تہتا بنے محسوس کر رہی تھی۔ چند ایک مہمانوں کے علاوہ سب ہی رخصت ہو گئے تھے۔ گھر میں آہستہ آہستہ ہجوم کم ہو رہا تھا۔ اس وقت صرف نویرہ کے میکے کے لوگ تھے یا پھر چند ایک دور کے رشتہ دار۔ شادی بہرحال جیسے بھی ہوئی، رسم کے مطابق نویرہ کو اپنی فیملی کے ساتھ چلنا تھا۔ سب ہی جانے کو تیار تھے۔ واحدہ بیگم سے اجازت لے لی تھی، مگر شارک نہیں مان رہا تھا۔ میں صبح نویرہ کو خود چھوڑ جاؤں گا، مگر یہ رات نہیں رہے گی۔ رفعت باجی کے بہرحال سمجھانے پر بھی وہی انداز تھا۔ اس کا انکار آہستہ آہستہ سب تک پہنچ گیا تھا۔ نویرہ کو پتہ چلا تو کلس کر رہ گئی۔ اتنے نارمل حالات میں اسے شارک سے مان کر یہ نیا ڈرامہ پھر غضب سے دوچار کر گیا تھا۔ شارک، یہ تو رسم ہے، خاندان کی بہو بیٹیاں سبھی رسم کے تحت میں کیا دی جاتی ہے۔ بے شک کل آ کے لے جانا۔ حالدہ بیگم رفعت کو اسے مسلسل کال کرتے دیکھ کر خود بھی اس کے قریب چلی آئی۔ خاندان کی جو بھی رسم ہے مجھے کوئی غرض نہیں، بس میں نے کہہ دیا کہ نویرہ نہیں جائے گی۔ وہ میری ہے اور میری اجازت کے بغیر آپ اسے نہیں لے جا سکتے۔ ہاں کل میں چھوڑ آؤں گا، لیکن یہ طے ہے اس کا وہاں قیام صرف دن تک ہوگا، رات کو وہ میرے گھر کی چار دیواری میں ہوگی۔ حالدہ بیگم نے عجیب بے چارگی سے اس بددماغ سر پھرے شخص کو دیکھا جو بدقسمتی سے ساری عمر کے لیے ان کی پھولو جیسی بیٹی کا زبردستی نصیب بن بیٹھا تھا۔ شارک، تم یہ مت بولو کہ یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ ہم نے نویرہ کو کس دل سے تمہارے ساتھ رخصت کیا ہے۔ ان کا غصہ ایک دم ظاہر ہوا تھا۔ ہاں تو آپ کا کیا بھروسہ وہاں لے جا کر صاف آنکھیں پھیر لیں۔ تنگ نظری کی بھی کوئی حد تھی۔ انہوں نے تعصب سے اسے دیکھا۔
نہیں بے ایمان ہوتے تو کل رات ہی اسے تمہارے ساتھ رخصت نہ کرتے، بلکہ جس طرح تم ہماری عزت سے کھیلے ہو، نوار جیسی لڑکی تو تمہارے قابل ہی نہیں ہے۔ میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ ہے کہ نوارا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جائے گی، کلمی انداز میں کہتے وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ خالدہ بیگم کی انتہائی بے بسی سے رفعت کو دیکھا، اس کی بھی کم و بیش یہی حالت تھی، ناچار ان سب کو نوارا کے بغیر ہی لوٹنا پڑا تھا۔ نوارا کا تو ضبط کے مارے برا حال ہو رہا تھا، اپنے بھائیوں کے جھکے سر اور بڑی نگاہیں اسے غصے سے دو چار کر رہی تھی۔ شارق بڑا شوق ہے تمہیں مجھے آزاد رکھنے کا، سب شوق مٹی میں نہ ملا دیے تو کہنا۔ وہ تو بڑا طوفان ثابت ہو رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ رفعت باجی کے بے پرواہ کیے بغیر ہر چیز نوچ نوچ کا پھینکنے لگی تھی۔ نوارا وہ تو منع کرتی رہ گئی تھی۔ نوارا بات سنو۔ نوارا کے تیور انہیں ہلائی دے رہے تھے، سارے زیور بستر پر پٹھنے کے علاوہ لباس بدلنے کی نیت سے باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ انہوں نے بازو تھاما۔ ہرگز نہیں، یہ شخص خود کو سمجھتا کیا ہے، سارا غرور مٹی میں ملا دوں گی۔ میں مٹی کا مادھو یا پتھر کی مورت نہیں ہوں، میں سب برداشت کر سکتی ہوں، اپنے خاندان کی توہین نہیں، ذرا تمیز نہیں اس شخص کو کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ رفعت باجی نرم مزاج طبیعت کی مالک نوارا کا یہ روپ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اب تو کوئی فائدہ نہیں، دیکھ تو چکی ہو شارق کیا طے کیے ہوئے ہیں، تم ہی اس کی مان لو۔ اس طرح تو دونوں ضد پر اڑے رہے تو پھر گھر نہیں بستے، تو یہاں کس سے چاہ ہے گھر بسانے کی ساری عمر؟ اسے نہ رلائے تو کہیے گا گن گن کے بدلے لوں گی۔ اس نے اپنے عزائم سے آگاہ کیا تھا، اپنے تعجب سے اسے دیکھا تب ایک کمرے کا دروازہ دھکیلتا شارق اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھا نوارا نے نفرت سے منہ موڑا تو رفعت باجی نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ نوارا کے تیور نے تو انہیں ہلا کر رکھ دیے تھے، انہیں شارق کی آمد بلی لگی، کچھ نہیں تو کم از کم شوہر کے سامنے اور لاکھ پپڑی ہو تو بھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ سمندر کی طرح لا کے شوریدہ و سر عورت کو بھی مرد رام کرنے کا فن جانتا ہے، یہ ان کا تجربہ تھا۔ انہوں نے سارا زیور سمیٹ کر دراز میں ڈالا تو بھی نوارا نے روح نہ بدلا، اس طرح کھڑی رہی بے لچک انداز میں۔ کچھ کھاؤ پیو گے تم دونوں؟ کمرے سے نکلنے سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا۔ شارق نے کوٹ اتارتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، نوارا سے تو جواب کی توقع بھی نہ تھی، اس وقت وہ اتنی ہی متغیر کھڑی تھی۔ دودھ بھجواؤں؟ اف نہیں، پہلے ہی اوور اینڈنگ ہو گیا ہوں۔ ہاں، نوارا سے پوچھ لو۔ کیوں نوارا، بھجوا دیں آپا؟ اس نے نوارا کے رویے کو یکسر غیر اہم قرار دے دیا تھا۔ وہ ہونہار نظروں سے دیکھ کر رخ موڑ گئی۔ رہنے دیں آپا۔ رفعت آپا انکار پر کمرے سے نکل گئی تھی۔ شارق نے بڑے اطمینان سے آف وائٹ اور گولڈن سوٹ میں ملبوس وجود پر بھرپور نگاہ ڈالی، پورے کار سے کھڑی مکمل لاتعلق تھی، جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی اور وجود ہی نہ ہو۔ کیا فرما رہی تھی تم؟ شاید کوئی گن گن کا بدلے لینے کی بات ہو رہی تھی۔ رفعت باجی سے دروازہ بند کر کے پلٹا تو سیدھا اس کی طرف آیا تھا۔ نوارا نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، تم سے مطلب؟ وہی انداز تھا۔ شارق ہنس دیا، حشر سما وجود پر بڑی استحقاق بھری نگاہ ڈالی۔ جی ہم سے مطلب نہیں تو پھر کس سے ہے؟ نواز فاروق سے تو نہیں ہو سکتا، اور میرا خیال ہے رضا حمید بھی تمہارے لیول کا نہیں، پھر میں ہی رہ جاتا ہوں۔ وہ تو بت کی طرح ساکت رہ گئی، اسے یوں لگا جیسے شارق سامان نے نواز کا نام لے کر سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ ایک دم زخموں سے خون رسنے لگا۔ شارق سامان، ہاتھ میں رہو تم۔ وہ پھنکارے تھے شارق سامان کو، اس کا رویہ صحت ناگوار گزرا۔ حد کا کیا کہہ دی ہو، ابھی تک تو حد میں ہوں۔ ایک دم جھٹکے سے بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ جو بہت سہولت سے کھڑی تھی سنبھل ہی نہ سکی، مضبوط بازو کی گرفت نے نرم وجود کو اپنے حصار میں جگڑا تو وہ لرز اٹھی۔ شارق چھوڑو مجھے، وہ چیخی تو شارق نے بہت خاموشی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ جانی فرار کی ساری راہیں بند ہو گئی تھی، موٹی موٹی سحر آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ عجب سحر طاری کر دینے والے تھے۔ شارق سامان تو بے بس ہی ہو گیا تھا، بے خودی نے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ آج مجھے سنو، صرف مجھے، ماضی سب بھول جاؤ، میں اپنی سب غلطیاں بھی تسلیم کروں گا، جو بھی سزا دو گی قبول بھی کروں گا، مگر آج صرف مجھے سنو۔ مجرم کو ایک دفعہ صفائی کا موقع تو دیا جاتا ہے، عجب مسحور کن لہجے میں کہتے ہوئے وہ جیسے نوارا کو مکمل بے بس کر گیا تھا۔ شارق سامان کے وجود کی قربت، ان لمحوں کا دل فریب سحر بری طرح حاوی ہوا تھا۔ وہ اس فولادی گرفت میں مزاحمت کرتے کرتے بے بس ہو گئی تھی، ساری طاقت فولادی وجود میں دم توڑ گئی تھی۔ ولیمے سے واپسی پر وہ خاصی خوش تھی۔ پچھلے چند دنوں نوارا اور نواز کو دیکھا وہ جتنی پریشان رہی تھی،
شارق کے ساتھ نمائرہ کو بیٹھے دیکھ کر اسی قدر شانت ہو گئی تھی۔ اس پر خود ترسی، دکھ اور غم کے جو جذبات چھائے تھے ان کی کیفیت یکساں بدل گئی تھی۔ واپسی پر ان کے ساتھ چند مہمان آ گئے تھے۔ ان کے سونے کا بندوبست کر کے وہ اور زبیدہ فارغ ہوئی تو وہ اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ سارے دن کی تھکن سے جسم ٹوٹ رہا تھا، بس ایک بھرپور نیند کی طلب ہو رہی تھی۔